بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا واقعہ اپنے زمانے کے ایک عظیم محدث اور رسالت کے بہت بڑے وارث حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان پر نہ دنیا میں کوئی غم و فکر ہے نہ آخرت میں۔ آپ کو ظاہری علوم اور باطنی علوم پر مکمل دسترس حاصل تھی، اس لیے آج ہم ان کی کرامات کا ذکر کریں گے۔ کہتے ہیں آپ پیدائشی متقی تھے۔ ایک مرتبہ آپ کی والدہ نے ایام حمل میں ہمسائے کی کوئی چیز بغیر پوچھے منہ میں رکھ لی تو آپ نے پیٹ میں تڑپنا شروع کر دیا، اور جب تک آپ کی والدہ نے معذرت نہیں کی آپ اضطراب میں رہے۔ آپ ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے اور الٹا پاؤں پہلے رکھ دیا۔ ویسے تو مسجد میں داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں پہلے رکھنا چاہیے اور دعا پڑھنی چاہیے، لیکن آپ نے الٹا پاؤں رکھ دیا تو غیب سے آواز آئی کہ اے سوری، مسجد کے حق میں گستاخی اچھی نہیں۔ اس دن سے آپ کا نام سوری پڑ گیا، اور سوری عربی زبان میں بیل کو کہتے ہیں۔ آپ یہ ندا سن کر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو رب العزت سے معافی مانگنے لگے۔ بے ادبی سے میرا نام انسانیت سے ہی خارج ہو گیا، اب بے ادبی کبھی نہیں کروں گا۔ آپ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے تو آپ کا قدم مبارک غلطی سے کسی کے کھیت میں پڑ گیا تو فوراً غیب سے آواز آئی کہ اے سوری، دیکھ بھال کر قدم رکھا کرو۔ آپ اس بات کا خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کا ان پر کتنا کرم ہوگا کہ ایک قدم غلط پڑنے سے، وہ بھی غلطی سے، پھر بھی آپ کو تنبیہ فرمائی، اور ہم نے نہ جانے کتنی غلطیاں کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کو 200 احادیث میں سے کم 5 پر تو عمل کرنا چاہیے، لیکن آپ جو بھی حدیث سنتے ان پر عمل کرتے۔ آپ نے فرمایا ایک مرتبہ حالت نماز میں خلیفہ وقت نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیر لیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسی نماز قطعی طور پر بے حقیقت ہے، اور قیامت کے دن تیری نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر تیرے منہ پر مار دی جائے گی۔ خلیفہ وقت کو یہ بات بری لگی اور غصے میں کہا خاموش رہو، تو آپ نے جواب دیا حق گوئی میں خاموشی کیسی، میں خاموش نہیں رہ سکتا۔ یہ سنتے ہی خلیفہ نے حکم دیا کہ اس کو پھانسی دے دو۔ دوسرے دن آپ آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹے ہوئے تھے تو لوگوں نے کہا بھائی وقت قریب ہے، تو فرمایا مجھے اس کا ذرا برابر بھی خوف نہیں ہے، کیونکہ میں سچ بات کرنے سے کبھی باز نہیں آؤں گا۔ اور اللہ کے حضور دعا کی، یا اللہ، یہ خلیفہ مجھے بے قصور سزا دے رہا ہے، اس لیے اس کو اس دنیا کے اندر بدلہ ملنا چاہیے۔ دعا کے ختم ہوتے ہی ایک دھماکے کی آواز آئی، زمین پھٹی، خلیفہ اور وزراء زمین کے اندر دھنستے چلے گئے۔ تو وہاں بیٹھے لوگوں نے کہا کہ ایسی اثر والی دعا ہم نے کبھی نہیں دیکھی، کہ دعا پوری ہوئی بھی نہیں اور خلیفہ تباہ و برباد ہو گیا۔ آپ نے فرمایا صرف میرے اظہار حق کی وجہ سے یہ اللہ کا کمال ہے کہ آپ اپنے نیکوکاروں، بندوں اور بزرگوں کو ایسا اعلیٰ مقام اور مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ آپ اپنی جوانی میں ہی کبڑے ہو گئے تھے، کمر جھک گئی تھی، تو لوگوں کے اصرار کرنے پر آپ نے بتایا کہ میرے 3 استاد تھے جو بہت زیادہ عابد و زاہد تھے۔ موت سے قبل تینوں آتش پرست، نصرانی اور یہودی ہو گئے، اور مجھ پر ایسا غلبہ طاری ہوا کہ میری کمر جھک گئی، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ایمان کی سلامتی کی دعا کرتا رہتا ہوں۔ آپ کسی سے کوئی چیز نہیں لیتے۔ آپ کے دوست کے بیٹے نے آپ کو اشرفیوں کی تھیلی دی جو پاکیزہ کمائی سے تھی، لیکن آپ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میرے تعلقات تمہارے والد سے دینی تھے نہ کہ دنیاوی۔ آپ اپنے دوست کے ساتھ کسی کے محل کے نزدیک سے گزر رہے تھے تو آپ کے ساتھی نے محل کو دیکھنا شروع کر دیا۔ آپ نے اسے منع کیا اور فرمایا کہ دولت مند مکان کی تعمیر میں بہت فضول خرچی سے کام لیتے ہیں، اس لیے اسے دیکھنا بھی گناہ ہے۔ آپ نے ایک نوجوان کے بارے میں بتایا کہ وہ بیٹھا
ٹھنڈی آہ بھر کر کہہ رہا تھا کہ اس سال میں حج سے محروم ہو گیا، تو میں نے اس نوجوان سے کہا کہ میں نے 4 حج کیے ہیں، ان کا اجر تو لے لے اور اپنی آہ کا اجر مجھے دے دے۔ تو وہ نوجوان راضی ہو گیا، اور رات کو آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ نے ایک آہ طے کر کے جو نفع حاصل کیا ہے، اگر وہ اعلی حرفات پر تقسیم کر دیا جائے تو سب مالا مال ہو جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حضور کھڑا ہونا آسان نہیں ہے، جب بھی موت کا ذکر ہوتا ہے آپ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اور فرماتے موت سے پہلے کا سامان مہیا کر لو، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لو۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ موت کے بعد آپ کو جنت ملے، مبارک ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اہل جنت تو دوسرے لوگ ہیں، ہماری وہاں تک رسائی کہاں؟ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں موت کے وقت میں آپ کے ساتھ تھا، تو آپ نے فرمایا عبداللہ میرا چہرہ زمین پر رکھ دو کیونکہ وقت قریب ہے۔ آپ کی بات مان کر پھر میں لوگوں کو باہر بتلانے نکلا تو لوگوں کا جمع غفیر دیکھ کر حیران ہو گیا اور پوچھا کہ آپ لوگوں کو کیسے علم ہوا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ خواب کے ذریعے کہ سفیان ثوری کی میت پر پہنچ جاؤ۔ جب آپ کی حالت نازک ہونے لگی تو لوگ اندر داخل ہوئے تو آپ نے تکیے کے نیچے سے 1000 دینار کی تھیلی نکال کر دی کہ فقراء میں تقسیم کر دو۔ لوگوں نے پوچھا آپ تو دولت جمع کرنے سے منع فرماتے تھے اور آپ ہی نے 1000 دینار جمع کر رکھے ہیں۔ آپ نے جواب دیا ایمان کے تحفظ کے لیے رکھے ہیں، کیونکہ ابلیس ہمیشہ پوچھتا تھا کہ کہاں سے کھاؤ گے، تو میں یہ تھیلی نکال کر دکھا دیتا، پھر کہتا کفن کہاں سے نصیب ہوگا، میں پھر تھیلی نکال کر دکھا دیتا۔ مجھے ان دیناروں کی کوئی ضرورت نہیں تھی، مگر شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے جمع کیے تھے، اور کلمہ شہادت پڑھ کر دار فانی سے کوچ کر گئے۔ کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ قبر کی دہشت اور تنہائی میں آپ نے صبر کیسے کیا؟ فرمایا میرے مزار کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے باغوں میں منتقل کر دیا ہے۔ پھر کسی اور نے خواب میں دیکھا کہ آپ جنت میں ایک درخت سے دوسرے درخت پر پرواز کر رہے ہیں، اور جب اس نے پوچھا کہ یہ مرتبہ آپ کو کیسے حاصل ہوا تو فرمایا کہ تقویٰ کی وجہ سے، اور وہ 1000 دینار جو آپ نے جمع کیے ہوئے تھے وہ بھی آپ کے کوئی جاننے والے بخارا میں فوت ہو گئے تھے اور وہ بہت پیسے والے تھے۔ اس کا ورثہ جو تھا وہ شرعی اعتبار سے آپ کو پہنچتا تھا، اور قاضی نے وہ مال امانت کے طور پر اپنے پاس رکھا۔ جب آپ کی عمر 18 سال کی ہوئی تب آپ بخارا پہنچے تو بستی کے لوگوں نے آپ کا استقبال کیا اور وہ امانت آپ کے سپرد کر دی، اور وہی رقم آپ کے پاس جمع تھی جس کو مرتے وقت صدقہ کر دیا۔ اور یہ بھی مشہور ہے کہ جس وقت آپ فوت ہوئے تھے لوگوں نے غیب سے آواز سنی تھی کہ آج تقویٰ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔